اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جیسے کہ آپ کو عرض کیا گیا کہ یہاں سے بنی اسرائیل کی قدیم تاریخ بیان کی جا رہی ہے، اور بنی اسرائیل کی قدیم بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں اس لیے بھی کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے آباء و اجداد کا دین کیا تھا، اور اس دین کے علم بردار اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ دینی امانت اب ان کے پاس محفوظ ہے۔ دوسرا، ابراہیم علیہ السلام کی جو کارہائے نمایاں انہوں نے انجام دیے، ان کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً آگے تحویل قبلہ کا حکم آنا ہے۔ تو یہودیوں کے چونکہ قبلہ کے اوپر اعتراضات ہیں، اور انہوں نے اعتراضات کرنے بھی تھے، اللہ رب العزت کی ذات کو اس بات کا بخوبی علم تھا، تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے کارہائے نمایاں میں ایک تعمیر کعبہ، جو آپ کا بہت اعلیٰ عرفہ کام ہے، تو اس کا بھی یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہودی جو قبلہ کے اوپر معترض ہیں ان کے اعتراضات رفع ہو جائیں اور کعبۃ اللہ کی عظمت اجاگر ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ ساتھ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ بھی ان کی نسل میں سے ہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے ہیں۔ جس طرح بنو اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب ہیں، اور بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام بھی اسحاق علیہ السلام کے بھائی ہیں، تو ان کی نسل سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو وہ بھی کوئی ان کے غیر اور اجنبی نہیں ہیں، چچیرے بھائی ہی ہیں، تو ان کی عظمت بھی ان کے دلوں میں بیٹھے اور دین اسلام کی طرف راغب ہو کر اس کو قبول کرنے والے بن جائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا، تو اس سے پہلے ان کو آزمائش کی بھٹیوں میں گزارا گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا تھا کہ تمام قومیں ان کو اپنا مقتدیٰ اور پیشوا مانتی ہیں۔ اب اتنا بڑا ان کو جو مقام ملا، تو اس کی بنیاد ان کے اوپر وہ آزمائشیں ہیں جن آزمائشوں کی بھٹیوں سے ان کو گزارا گیا۔ تو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے آزمایا چند کلمات کے ذریعے۔ یہ امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ کلمات کون سے تھے؟ مفسرین نے اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چند احکامات کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔ اب وہ احکامات کیا تھے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جسم کے متعلق کچھ احکامات تھے کہ صفائی ستھرائی، زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، اسی طریقے سے طہارت اور نظافت سے متعلق وضو، چہرہ، اس چیز کے احکامات۔ اس کے علاوہ دوسرے احکامات بھی ان کو دیے گئے۔ 2 دفعہ ہجرت کا حکم ہوا، ایک دفعہ ہجرت کا حکم ہوا بیوی بچوں کے ساتھ وہاں رہے عراق سے فلسطین، یہ پہلی ہجرت تھی۔ دوسری ہجرت میں حکم ہوا کہ فلسطین سے بیت اللہ جا کر بچوں کے ساتھ جائیں، لیکن وہاں بچوں کو چھوڑ کر آ جائیں، وہاں رہنا نہیں ہے۔ تو یہ 2 ہجرتیں بڑی ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اللہ کی توحید اور اس کی دعوت کا حکم ہوا کہ لوگوں تک پہنچاؤ، اور اتنا ابراہیم علیہ السلام نے برملا توحید کا اعلان کیا کہ ان کو توحید کے اعلان اور پاداش میں آگ کے اندر ڈالا گیا۔ تو اللہ رب العزت کی محبت اور عشق میں اور اس کے پیغام بندوں تک پہنچانے میں آگ کے اندر بھی چلے گئے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا، اس کے لیے تیار ہو گیا۔ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ بڑی آزمائشیں آئیں، اور ہر آزمائش میں سرخرو ہوئے۔ تو یہ فرمایا ہم نے ان کو آزمایا۔ تو اس امتحان کا نتیجہ آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ فَأَتَمَّهُنَّ، ان کلمات کو انہوں نے پورا کر دکھایا، تام کر دکھایا، یعنی کامیاب ہوئے، اول پوزیشن گویا کہ حاصل کر لی ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ان کی رزلٹ اناؤنس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان آزمائشوں میں وہ کامیاب ہوئے۔ پھر آگے انعام کا تذکرہ ہے کہ جب کامیاب ہو گئے، انعام حاصل کر لیا، تو اب اس کا انعام کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما،
بے شک میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ یہ اس امتحانات میں کامیابی کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ میں آپ کو مقتدی اور پیشوا بناؤں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں، بزرگ لکھتے ہیں کہ سرداری اور امامت اور منصب انسان کو ایسے نہیں مل جاتے، اس کے لیے پہلے آزمائش کی بھٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب آپ کو عطا کر دیا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام، پیشوا اور مقتدی بناؤں گا۔ اور دینی لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام تمام قوموں کے پیشوا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی، وہ آپ کی نسل کے اندر ہی آئی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ابو الانبیاء کا منصب عطا کیا گیا۔ ابو الانبیاء آپ کا لقب ہے۔ اسحاق علیہ السلام آپ کے صاحبزادے، اس کی نسل سے حضرت یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا لقب ہے اور انہی کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس لڑی میں تو بے شمار نبی آئے۔ اب دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ اصل میں بنی اسرائیل کو بتانا سمجھو کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے امامت اور منصب کا، تو وہ امامت اور منصب جس طرح اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں رہی ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں بھی آنی چاہیے تھی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے اب دیکھا نا کہ مجھے امام اور مقتدی بنا دیا گیا اور میں نے تو دنیا میں رہنا نہیں، آخر موت ہے نا ہر ایک کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ میری نسل کے اندر بھی آگے چلے، ان کو بھی مقتدی اور پیشوا بنا دیا جائے۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میری اولاد کے اندر بھی یہ پیشوا مقتدی بنا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یعنی آپ کی نسل میں یہ چیز رہے گی تو صحیح، لیکن جو ظالم، فاسق اور فاجر ہوں گے ان کو یہ منصب عطا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، جو آپ کی مذہب و ملت کے حقیقی پیروکار ہوں گے اور دین توحید اور دین اسلام کو اپنائے ہوئے ہوں گے، ان کو یہ منصب عطا کیا جائے گا۔ اسی کا خلاصہ علامہ اقبال مرحوم نے اپنے اشعار کے اندر بیان کیا ہے کہ سبق پر پھر عدالت کا، شجاعت کا، امانت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کو اعلیٰ منصب عطا ہوں تو اس کو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے پڑیں گے، پھر یہ منصب عطا ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے اندر اوصاف حمیدہ پیدا فرمائے اور ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی پیروی اور جانشینی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔